بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ منزل سب کو سب کی مل ہی جاتی ہے۔ یہ سب گارڈن میں بیٹھ کر آگ کا مزہ لے رہے تھے کہ اتنے میں نور بٹ نے کہا، میرا بھی ویکیشن ہے اور تم سب کا بھی، کیوں نہ کہیں گھومنے چلے؟ ہادی بٹ نے کہا، ہاں آئیڈیا برا نہیں ہے۔ پھر شایان بٹ نے کہا، ہاں چلتے ہیں، اچھا پلان ہے۔ ہادی نے نور سے کہا، چشمش تمہارے پاس تو دماغ بھی ہے اور کام بھی کرتا ہے۔ ہاں میرے پاس دماغ بھی ہے اور کام بھی کرتا ہے، تو اپنا دیکھ۔ شایان بٹ نے مہر علی بٹ سے کہا، بتا کب نکلنا ہے اور کہاں جانا ہے؟ کھانے پینے کا کیا کرنا ہے؟ مہر علی بٹ نے کہا، ہاں شایان تو چل میرے ساتھ، اور تم سب گھر میں جاؤ، گھر والوں کو انفارمیشن کرو کہ ہم 2 دن کے لیے جا رہے ہیں آؤٹ آف سٹی پکنک کے لیے۔ ہاں اور رات کے 2 بجے نکلنا ہے، باقی سب ہم گھر آ کر بتاتے ہیں۔ بٹ کزن سب حویلی کے اندر گئے، جبکہ مہر علی اور شایان بٹ پکنک کا کھانے پینے کا کچھ سامان لینے گئے۔ ہادی بٹ یحییٰ بٹ اپنے روم میں بیگ پیک کرنے لگے۔ عائشہ بٹ رخسار بٹ زور زور سے کہنے لگی، دادی جان، مما جان، بابا جان، تایا جان، آپ سب کیسے ہیں؟ دادی جان نے کہا، ہم سب ٹھیک ہے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ آج کچھ خاص ہے کیا؟ بڑی خوش لگ رہی ہو تم دونوں۔ حسنات بٹ، جی دادی خوشی کی بات ہے۔ اچھا اور کیا خوشی کی بات ہے؟ حسنہ صاحبہ نے کہا، ہمیں بھی بتاؤ۔ بابا جان ہم سب گھومنے جا رہے ہیں، بڑے مزے کریں گے۔ رخسار بٹ نے حسنات بٹ سے کہا، ہاں آپی میں تو بہت مزے کروں گی۔ عمر صاحب نے کہا، ایک منٹ، تم سب کو کس نے اجازت دی اور کہاں جا رہی ہو؟ تایا جان ہم آپ سب سے اجازت لینے آئے ہیں۔ عائشہ نے کہا، نہیں میں اجازت نہیں دوں گا اکیلے جانے کی۔ نہیں چاچو، ہم اکیلے نہیں بلکہ ہم سب جا رہے ہیں، مہر علی بھائی ہے ہمارے ساتھ۔ اچھا مہر علی اور شایان بھی ہے تمہارے ساتھ؟ جی تایا ابو وہ بھی ہے۔ اچھا تو کہاں جا رہے ہو یہ تو بتاؤ۔ دادی آپ جان کر کیا کرو گی؟ پھر آپ کا بھی آنے کا دل ہوگا۔ نور بٹ مستی کرنے لگی، اور اس عمر میں اچھا نہیں لگتا۔ نور کی امی نے کہا، نور تمہاری بہت زبان نکل آئی ہے۔ تائی جان ہمیں بھی نہیں پتا ہے کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ مہر علی بھائی ابھی گئے ہیں۔ اتنے میں شایان بٹ نے اندر آتے ہوئے کہا، تائی جان کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، میں کر دوں گا ٹھیک اس کی زبان۔ اسد صاحب نے کہا، بیٹا تم سب گھومنے جا رہے ہو؟ شایان نے کہا، جی تایا ابو۔ دادی نے ناراضگی سے کہا، اپنی دادی کو نہیں لے کر جا رہے ہو؟ دادی نے کہا، میں تم سے ناراض ہوں مہر علی اور شایان۔ مہر علی نے کہا، ارے دادی جان اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے، آپ بھی آ جائیں نا ہمارے ساتھ، آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ ارے بیٹا ادھر آؤ میرے پاس۔ دادی نے مہر علی کو پیار کیا اور کہا، نہیں بیٹا تم سب میں کیا کروں گی، تم بچے سب جاؤ۔ عمر صاحب نے کہا، بیٹا بتایا نہیں کہاں جا رہے ہو اور کون آ رہا ہے تمہارے ساتھ؟ شایان نے کہا، تایا ابو بٹ کزن سب جا رہے ہیں شہر کے باہر، ایک فارم ہاؤس ہے وہاں پر، ابھی تھوڑی دیر میں بس نکل رہے ہیں اور کل شام تک گھر آ جائیں گے۔ عمر صاحب نے کہا، چلو پھر جاؤ اور جانے کی تیاریاں کرو۔ جی بابا، مہر علی نے جواب دیا۔ سب اپنے روم میں چلے گئے، سب ایک ساتھ تیار ہو کر آئے، سوائے نور کے۔ نور کہاں رہ گئی؟ ہادی نے کہا۔ نور ہادی زور سے نور کو آوازیں دینے لگا۔ یحییٰ نے جوابی کہا، یار ہادی لڑکی ہے ٹائم لگ جاتا ہے۔ ہاں جیسے کہ یہ تینوں لڑکے ہیں نا، ان کو ٹائم نہیں لگتا ہے۔ ہادی نے عائشہ، رخسار اور حسنات کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ اتنے میں نور آ گئی۔ سوری لیٹ ہو گئی۔ ہادی نے کہا، ہاں اتنا میک اپ کرے گی تو لیٹ ہی ہو جائے گی نا۔ شایان جگہ ڈراؤنی تو نہیں ہے نا؟ چڑیل ہم یہاں سے ہی لے جا رہے ہیں۔ سب کی ہنسی نکلی تھی لیکن سب نے کنٹرول کیا۔ ہادی نے کہا، تیرا ہو گیا تو اب چلیں۔ سب نے گھر والوں کو اللہ حافظ کیا اور منزل کی طرف نکل گئے۔ بٹ خاندان کی لڑکیاں دیکھنے کے لائق تھی، وہیں لڑکے بھی بلا کے ہینڈسم تھے۔ عمر صاحب نے کہا، بیٹا مہر علی اور شایان، ہادی
یا تم چاروں کے حوالے بچیوں کو بھیج رہا ہوں، ان کا خیال رکھنا ان کا خیال رکھنا اور ان کو صحیح سلامت گھر لانا تم چاروں کی ذمہ داری ہے۔ اتنے میں نور نے کہا، ارے بابا ہم اپنا خیال رکھ لیں گے۔ دادی نے کہا، باپ کو فکر تو ہوتی ہے نا۔ جی دادی، میں اپنی جان سے بھی زیادہ خیال رکھوں گا، ہادی نے کہا۔ سب کے سب حویلی سے نکل گئے اور گاڑی میں جا کر بیٹھنے لگے کہ رخسار نے کہا، کیا سب ایک ہی گاڑی میں جائیں گے؟ ہادی نے جوابی کہا، تو کیا آپ کے لیے دوسری گاڑی نکال لوں میڈم؟ رخسار، نہیں بس پوچھ رہی تھی۔ مہر علی نے کہا، ہاں اگر نکالنی ہے تو دوسری گاڑی بھی نکال لیتے ہیں۔ یا نے کہا، نہیں یار، سب ایک ہی گاڑی میں چلتے ہیں، الگ الگ مزہ نہیں آئے گا، سب آدھے آدھے ہو جائیں گے۔ شایان نے کہا، ہاں بھائی تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ مہر علی نے کہا، میں گاڑی چلاؤں گا، آگے سیٹ پر عائشہ رخسار بیٹھ جائے گی۔ ارے مہر علی، کیا فرق پڑتا ہے، کوئی کہیں بھی بیٹھے۔ ہاں چلو ٹھیک ہے۔ مہر علی، رخسار اور عائشہ آگے بیٹھے اور ہادی اسناد اور یحییٰ پیچھے، اور اس کے پیچھے شایان اور نور، اور کچھ سامان ان کے ساتھ تھا۔ گاڑی اپنی منزل پر جا رہی تھی اور ہر طرف گہرا اندھیرا تھا۔ گاڑی کے اندر کا ماحول خوشگوار تھا، گانے تیز آواز میں بج رہے تھے، سب گانوں کا مزہ لے رہے تھے۔ گاڑی میں سب ایک دوسرے کے ساتھ مستیاں کرتے کرتے گاڑی ایک عالیشان فارم ہاؤس پر جا رکی۔ سب گاڑی سے باہر آئے۔ مہر علی نے کہا، یحییٰ اور شایان تم گاڑی سے سارا سامان نکال لو، پھر میں گاڑی پارک کر کے آتا ہوں۔ ہادی تم سب کو لے کر اندر جاؤ۔ مہر علی نے سب کو اپنا اپنا کام سمجھا کر وہاں سے نکل گیا۔ جب سب نے اندر سے فارم ہاؤس دیکھا تو سب دیکھتے ہی رہ گئے۔ کیسا لگا یہ فارم ہاؤس؟ مہر علی نے سب سے پوچھا۔ ہادی، ہاں یار، مانتے ہیں تیری پسند کافی اچھی ہے۔ نور، بھائی واقعی یہ فارم ہاؤس کافی اچھا ہے۔ شایان نے کہا، کیوں اچھا نہ ہو، مہر علی کا جو ہے۔ ہاں، کیا تیرا ہے؟ تو نے خرید لیا؟ ہاں یہ فارم ہاؤس میرا ہے، میں نے اپنی فیوچر وائف کے لیے لیا ہے۔ اوہ سو رومانٹک ہو رہا ہے ابھی سے ہی۔ ہادی نے آنکھ وانک کی۔ سب نے مہر علی کو مبارکباد دی۔ مہر علی نے سب کا شکریہ ادا کیا۔ بات سنو گائز، یہاں پر 4 روم ہیں، 2 ہم لڑکوں کے اور 2 تم لڑکیوں کے۔ جس کو جب بھی آرام کرنا ہو اپنے روم میں چلے جانا۔ عائشہ نے کہا، ہاں لیکن ابھی ہمیں انجوائے کرنا ہے، آرام نہیں۔ چلو رخسار، ہم پول میں چلتے ہیں۔ ہادی نے جوابی کہا، نہیں پول میں چلتے نہیں ہیں، پول میں تیرتے ہیں اور نہاتے ہیں۔ او ہادی بٹ، جو عائشہ کی تفریح لیتے ہوئے بول رہا تھا۔ چلو آپی، ہم بھی آتے ہیں، رخسار نے کہا۔ ہاں چلو۔ مہر علی اور یحییٰ نے سارا سامان صحیح جگہ پر رکھ دیا اور کرکٹ کھیلنے لگے۔ شایان ہادی بھی ان کے ساتھ آ گئے۔ یار حسنات، لڑکوں کی اتنی آوازیں کیوں آ رہی ہے؟ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ سب کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ اچھا چلو ہم بھی چلتے ہیں ان کے ساتھ کرکٹ کھیلنے۔ نور بٹ نے یحییٰ سے کہا، آ جائیں، ایک گیم ہو جائے کیا ہمارے ساتھ؟ کیا بولتے ہو گائز؟ یحییٰ نے کہا، ہاں ہو جائے۔ مہر علی نے کہا، یار یحییٰ، کسی کو چوٹ لگ گئی تو رو جائے گی۔ نہیں ہوگا کچھ، ہم کو بھی کھیلنا ہے، پلیز پلیز۔ نور بٹ کے اصرار پر ہادی بول پڑا، ہاں ٹھیک ہے جان، کھیل لیتے ہیں۔ اس بات پر شایان نے ہادی کو آنکھیں دکھا کر کہا، ہادی۔ یحییٰ، اچھا تو اگر گیم ہار گئی آپ سب تو کیا کرو گی؟ ہادی نے کہا، مہر علی کی گاڑی صاف کروائیں گے، 1 مہینہ ایک لڑکی کرے گی۔ شایان، ہاں ٹھیک ہے۔ عائشہ، نہیں یہ کیا بات ہوئی، گاڑی صاف کروائیں گے، بیٹنگ رکھو۔ رخسار، ہاں عائشہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اچھا ٹھیک ہے، مذاق کر رہے تھے، نہیں کروائیں گے۔ کرکٹ شروع ہوا۔ لڑکوں کی عادت ہوتی ہے کھیلنے کی، لیکن لڑکیوں کو نہیں آتا۔ آخر میں یہی ہوا، لڑکیاں ہی ہار گئی۔ شایان اور مہر علی تو ہنس کر پاگل ہو رہے تھے۔ چلو یار، اب کچھ بیٹھ کر کوئی گیم کھیلتے ہیں۔ ہادی، ہاں یہ ٹھیک ہے، پاسنگ دا پاس کھیلتے ہیں۔ یحییٰ، ٹھیک ہے، ویسے بھی تھوڑی دیر میں صبح ہونے والی ہے۔ مہر علی، کوئی اچھا سا رومانٹک سانگ لگا۔ عائشہ نے کہا، نہیں کوئی بھی لگاؤ، سب سے پہلے بول نور پر رکا۔ نور نے کہا، کیا یار، مجھ پر ہی رکنا تھا۔ نور کے لیے سب نے تالیاں بجائیں۔ نور نے چٹ اٹھائی، اس میں آیا کہ ایک مووی پر ایکٹنگ کرنی ہے اور باقی سب کو بتانا ہے کہ کون سی فلم ہے۔ یحییٰ نے نور کی ایکٹنگ
فوراً سمجھ لی اور بتایا کہ کوئی مل گیا فلم ہے، جس پر نور بٹ نے کہا ہاں یہی ہے۔ اب پھر سے سانگ چلا، اب کی بار شایان پر رکا، سب نے شور مچایا۔ شایان بٹ نے چٹ نکالی، اس میں آیا کہ شایان کو ایئر فون لگانے ہیں اور کوئی بھی ایکٹنگ کرے گا اور شایان کو بتانا ہے کہ سامنے والا کیا بول رہا ہے۔ ہادی نے بولا میں کروں گا ایکٹنگ۔ ہادی نے نور کی ایکٹنگ کرنا شروع کر دی۔ پہلے تو کوئی سمجھا نہیں، لیکن جب سب کو سمجھ آیا تو بعد میں سب کا ہنس ہنس کر برا حال ہوا تھا۔ نور چلا چلا کر بول رہی تھی ہادی بس کرو، ہادی بس کرو۔ اب کی بار سانگ چلتے چلتے حسنات پر رکا اور سب نے تالیاں بجائیں۔ حسنات نے ایک چٹھی اٹھائی، اس میں تھا کسی لڑکی کے ساتھ ڈانس کرنا ہے۔ یہ پڑھا تو حسنات نے کہا شایان میں آپ کے ساتھ ڈانس کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ شایان کا خون کھول اٹھا۔ شایان نے حسنات کو تو کبھی ایسی نظر سے دیکھا ہی نہ تھا۔ شایان نے کہا حسنات میں آپ کے ساتھ ڈانس نہیں کرنا چاہتا، پلیز پلیز۔ حسنات کے اصرار پر شایان نے ہاں کر دی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو اپنا اپنا ہاتھ دیا۔ شایان نے حسنات کو گول گھما کر اپنی باہوں میں لیا۔ یہ دیکھنا تھا کہ مہر علی نے حسنات کا ہاتھ کھینچ لیا اور کہا کہ آج کے بعد میں آپ کو کسی لڑکی کے ساتھ ڈانس کرتا ہوا تو کیا بات کرتا ہوا بھی نہ دیکھوں۔ حسنات نے کہا میں کیوں آپ کی بات سنوں، آپ ہوتے کون ہیں مجھے روکنے والے۔ حسنات جو کہ شایان کو پسند کرتی تھی، اس طرح مہر علی کے رویے سے ناراض ہوئی۔ مہر علی کو حسنات کی بات پر بہت غصہ آیا۔ مہر علی نے جوابی کہا اور میں کون ہوتا ہوں آپ کو روکنے والا، تو سنو، کیونکہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں اور تھوڑے ہی وقت بعد آپ میری ہونے والی ہو۔ یہ سننا تھا کہ حسنات اور نور بٹ کے پیروں تلے زمین ہی کھسک گئی۔ حسنات نے کہا آپ کرتے ہوں گے مجھ سے پیار، لیکن میں آپ سے نہیں کرتی پیار۔ مہر علی نے حسنات سے کہا حسنات اب آپ کی آواز بھی نہ آئے ورنہ میں آپ کی جان لے لوں گا۔ مہر علی کی آواز اتنی تیز تھی کہ سب کے سب ڈر گئے۔ مہر علی کیا مسئلہ ہے تیرا؟ یحییٰ نے غصے سے چلایا، اور اگر میری بہن تجھے پسند نہیں کرتی تو چھوڑ دے، کسی اور کو پکڑ، کیوں میری بہن کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ مہر علی نے یحییٰ سے کہا تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا نا، تجھ سے میں بعد میں بات کروں گا۔ ہاں، اور نہ ہی مجھے اور کوئی لڑکی پسند ہے اور نہ ہی میں حسنات کو چھوڑوں گا، شادی کروں گا تو حسنات سے ہی، اور آج ہی۔ یحییٰ نے کہا پاگل ہو گیا ہے، اگر ایسا کچھ بھی کیا تو دیکھ لینا، میں بھی یحییٰ بٹ ہوں، یاد رکھنا تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ ہاں جا، جو کرنا ہے کر لے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ شایان میں گھر جا رہا ہوں، اب جو بھی بات ہوگی وہ گھر جا کے سب کے سامنے ہوگی۔ شایان تم سب کو لے کر آؤ۔ مہر علی نے حسنات کا ہاتھ پکڑا اور گاڑی کی طرف لے کر چل گیا۔ یحییٰ دیکھتا ہی رہ گیا اور مہر علی اور حسنات کو وہاں سے لے کر چلا گیا۔ حسنات نے مہر علی سے کہا مہر علی آپ میرے ساتھ غلط کر رہے ہو، مجھے آپ پسند نہیں ہو۔ ہاں تو اب مجھے تم بتاؤ گی کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط، اور پسند نہیں بھی کرتی ہو تو بھی کرنے لگ جاؤ گی، کیونکہ آپ کی شادی مجھ سے ہی ہوگی۔ مہر علی گاڑی آہستہ چلاؤ۔ مہر علی مجھے ڈر لگ رہا ہے، گاڑی آہستہ چلاؤ۔ حسنات بار بار ڈر کے مارے مہر علی کو کہہ رہی تھی۔ مہر علی غصے میں گاڑی بہت تیز چلا رہا تھا کہ اتنے میں ان کا گھر آ گیا۔ مہر علی نے حسنات کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی سے نیچے اتارا اور ہاتھ پکڑ کر ہی حویلی کے اندر لے گیا۔ دادی نے مہر علی کو غصے میں آتا دیکھا تو کہا بیٹا ایسے کیوں آ رہے ہو؟ دادی بابا اور تایا کہاں ہے؟ بیٹا قمر اور عمر ابھی ابھی باہر گئے ہیں، اور بیٹا تم اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ کیا ہوا ہے؟ باقی سب کہاں ہیں؟ تم نے حسنات کا ہاتھ ایسے کیوں پکڑا ہوا ہے؟ دادی پریشانی کی حالت میں بولے جا رہی تھی کہ اتنے میں مہر علی نے قمر صاحب کو کال لگائی اور کہا تایا ابو آپ ابھی کے ابھی گھر آئیں، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ عمر صاحب نے کہا کیا ہوا ہے بیٹا، کیا مسئلہ ہے؟ آپ آئیں میں بتاتا ہوں۔ اتنے میں یحییٰ اور سب بڑ کزن آ گئے۔ مہر دیکھ تو زبردستی مت کر، اچھا نہیں ہوگا۔ کیا ہوا ہے؟ گھر میں شور کیوں کر رہے ہو؟ اسد صاحب نے گھر میں آتے ہی کہا بابا مجھے ابھی کے ابھی حسنات سے نکاح کرنا ہے۔ یہ سن کر کے اسد صاحب تو خوشی کے مارے دیوانے ہو گئے۔
بیٹا ابھی حسنات چھوٹی ہے اور پڑھ بھی رہی ہے، بابا میں نہیں کروں گی مہر علی سے شادی، دادی نے معصومیت سے کہا۔ کیوں حسنات بیٹا، میری بچی، کیا مسئلہ ہے مہر علی میں؟ اچھا لڑکا ہے اور گھر کا بچہ ہے، ہمیں تو بہت خوشی ہوگی کہ میری بچیوں کی شادیاں گھر میں ہی ہو جائے۔ تایا ابو مجھے آپ جواب دیں، کیا کرنا ہے؟ بیٹا آج نہیں تو کل ہم حسنات کی شادی کروائیں گے، تو آج ہی میں تمہارا اور حسنات کا رشتہ پکا کرتا ہوں۔ شادی کی سب تیاریاں کرو، کل ان کا نکاح ہے۔ سب کا منہ کھلا کے کھلا رہ گیا۔ مہر علی کی جیت ہوئی۔ مہر علی کے چہرے پر جیت کی خوشی تھی۔ مہر علی کو مبارکباد دی سب نے، اور حسنات غصے سے رونے لگی اور اپنے روم میں بھاگ گئی۔ شہنیلا صاحبہ حسنات کے روم میں آئی۔ حسنات کو روتا دیکھ شہنیلا صاحبہ بھی رونے لگی، پھر بولی، حسنات بیٹا، میری بچی، مہر علی اچھا لڑکا ہے۔ سب ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے جس گھر میں بھی ان کے بچوں کا رشتہ ہو وہ اچھے لوگ ہو۔ اب مہر علی ہمارے ہاتھ کا ہی بچہ ہے۔ بچپن سے مہر علی کا رویہ بہت اچھا اور سمجھدار ہے، اپنی امی سے زیادہ میرے پاس رہتا تھا، اس لیے ہمارا یہی فیصلہ ہے۔ اب اس کا اپنا بزنس ہے، ہینڈسم ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ حسنات جو اپنی ماں کی باتیں خاموشی سے سن رہی تھی، مما لیکن مجھے مہر علی نہیں پسند ہے۔ میری بچی ابھی نہیں پسند، لیکن شادی کے بعد آ جائے گا۔ تم کیوں ایسا بول رہی ہو؟ مما مجھے کوئی اور پسند ہے۔ کیا؟ کون؟ شایان۔ اتنا تم کو اچھے سے پتا ہے، شایان عائشہ کو پسند کرتا ہے، اس نے کئی بار محبت کا اظہار کیا ہے۔ پھر بھی اگر تم شایان میں دل لگا بیٹھی ہو تو یہ ایک بے وقوفی ہے۔ اب تو میں بھی یہی کہوں گی کہ دل سے مہر علی کو اپنا لو اور شایان کو بھول جاؤ، وہ کسی اور کا ہے۔ اگر مہر علی نے ایک بار بھی بول دیا نا کہ مجھے حسنات سے شادی نہیں کرنی، تب تم اس خاندان سے باہر جاؤ گی۔ شادی ہوگی تو خاندان سے باہر، کیونکہ شایان تم سے نہیں کرے گا شادی، شایان عائشہ سے ہی کرے گا، تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، پھر کسی سے بھی کرنی پڑے گی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ مہر علی کو دل سے ہاں بول دو۔ مہر علی تو نور یا رخسار سے بھی کر سکتا ہے، تم کس سے کرو گی؟ بیٹا دماغ سے سوچو، ضد چھوڑ دو۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اپنے گھر میں خوش رہے۔ اتنے میں حسنات کے بابا قمر صاحب آئے۔ بیٹا ٹھیک کہہ رہی ہے آپ کی امی، اور حسنات کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ شایان عائشہ کے روم میں آیا۔ عائشہ، جی بولے شاہ۔ یار مہر علی اور حسنات کی شادی ہو رہی ہے، میرا بھی بہت دل ہے کہ اپن بھی کر لیں شادی۔ عائشہ مسکرا کر کہنے لگی، گھر والوں کے کیا بولیں گے؟ شایان کا دل جیسے باغ ہوا ہو۔ ہاں جانا، وہ آپ مجھ پر چھوڑ دو، میں کر لوں گا۔ دادی، ہاں میرا بچہ، کیا ہوا؟ دادی مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ہاں بیٹا بولو، میرے بچے کو اپنی دادی سے کیا کام پڑ گیا؟ دادی میں سوچ رہا ہوں کہ مہر علی کے ساتھ ساتھ میں بھی دولہا بن جاؤں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے اور خوشی کی بھی بات ہے۔ ہاں پھر کیوں پریشان ہو؟ دادی گھر میں کیسے بات کروں؟ اچھا تو یہ بات ہے، چلو بلاؤ تمہارے اور عائشہ کے ابا کو، میں بات کرتی ہوں۔ عائشہ اور شایان ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، یہ بات تو سب گھر والوں کو پتہ تھی۔ جی اماں، آپ نے بلایا؟ ہاں بیٹا، میرا بہت دل ہے کہ شایان عائشہ کی شادی دیکھ لوں، میرے دل کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ ہاں جی ماں، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی شادی ہو جائے۔ بھائی آپ کا کیا ارادہ ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ کا جواب ہاں میں ہی ہوگا۔ سب گھر والے شایان عائشہ کی شادی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ جب یہ بات حسنات نے سنی تو جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لیا ہو۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھی، نکاح کا وقت قریب آیا۔ شایان کی نظر جب عائشہ پر پڑی، کیا منظر ہے، میری شہزادی کو کسی کی نظر نہ لگے۔ شایان کے دل سے یہی نکلا۔ شایان دل ہی دل میں عائشہ کے لیے پیار بھرے لمحات کہہ رہا تھا۔ یہی حسنات کی خوبصورتی دلہن بننے کے بعد چار چاند ہو گئی تھی کہ مہر علی حسنات کو دیکھ کر کسی اور کو دیکھنا ہی بھول گیا ہو۔ دونوں جوڑوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بٹھایا۔ مولوی صاحب نے شایان سے سوال کیا، آپ کو عائشہ اسد رحمان سے یہ نکاح قبول ہے؟ شایان نے کہا جی قبول ہے۔ پھر عائشہ سے کہا، آپ کو شایان عمر رحمان سے یہ نکاح قبول ہے؟ عائشہ نے کہا جی قبول ہے۔ دونوں کا نکاح ہو گیا۔ سب طرف خوشیوں کا سما تھا، دونوں پیار کرنے والے ایک حلال رشتے میں بندھ گئے تھے۔
वहीं दूसरी तरफ मेहर अली से सवाल किया गया, आपको हसनात उमर रहमान से ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। आयशा को मेहर अली असद रहमान से ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। दादी ने दोनों जोड़ों को दुआएं दी, गले मिले और पूरा ख़ानदान एक दूसरे से गले मिले और सब ने मुबारकबाद दी एक दूसरे को। मेहर अली कमरे में आया। हसनात बेड पर बैठी हुई थी। हसनात को मेहर अली ने कहा, कैसी हो? हसनात ने ठीक है का जवाब दिया। क्यों खुश नहीं हो आप इस शादी से? क्योंकि आप मुझे पसंद नहीं हो। क्योंकि मैं आपको पसंद नहीं करती। तो क्या हुआ, अब कर लो। मैं करता हूँ वैसे भी, काफ़ी होगा मेरा प्यार। हाँ बताओ, अब करोगी? मेहर अली इतने प्यार से पूछ रहा था कि हसनात ने कहा, कुछ वक्त दे दो, शादी बहुत जल्दी हुई है। मेहर अली ने कहा, जितना वक्त चाहे ले लो, 1 2 3 4 5 महीने, लेकिन मेरे साथ मुखलिस रहो। दादी जान, बेटा तुम सबकी फ़्लाइट कब की है? दादी वो आज अभी की है, बस हम नाश्ता करके निकल रहे हैं। चलो ठीक है, खैरियत से जाना और अपनी दादी को भूल मत जाना। हाँ, दादी मुस्कुरा कर कह रही थी। अनीसा बेगम और रहमान साहब के 5 बच्चे थे। रहमान साहब के इंतकाल को अरसा हो गया था। रामीन और महरीन अपने ससुराल बैरूनी मुल्क में खुशहाल जिंदगी बसर कर रही थी। बाकी 3 बेटे, कमर साहब की ज़ौजा शाहनीला साहिबा के 2 ही बेटे थे, याह्या और बेटी हसनात। इनके बाद हुस्ना और असद इनके 3 बच्चे हैं, आयशा, हादी, मेहर अली। आखिरी बेटे का नाम उमर और इनकी ज़ौजा रामीन के 3 बच्चे हैं, नूर, शायान, रुखसार। बेटा ठीक से नाश्ता करो, यूनिवर्सिटी में कुछ गंदा सा मत खाना। नूर बट, मामा नहीं खाते गंदा सा, बल्कि जो अच्छा मिलता है वही खाते हैं। बेटा घर से ही पेट भर के जाया करो, ठीक से करो नाश्ता। मम्मा कभी कभी दिल हो जाता है तो खाना खाते हैं, वरना तो नहीं खाते। चलो चलो हादी आया, जल्दी करो, लेट हो गया ना तो आज हिस्ट्री की क्लास में सो जाएगी। रुखसार ने कहा, चलो नूर जल्दी करो। हाँ हाँ बच्चा, गाड़ी निकालो। मम्मा, चाचू, दादी, सबको अल्लाह हाफिज़। ये चारों जल्दी से यूनी के लिए भागे। आई लव यू रुखसार बट, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनना था कि याह्या का गुस्से से बुरा हाल हो गया, जैसे कि किसी ने इसके ऊपर गर्म पानी डाल दिया हो। याह्या ने रुखसार को प्रपोज करने वाले लड़के को पकड़ा और बहुत मारा, इसको पूरा लहूलुहान कर दिया। रुखसार ने डर से कहा, यार याह्या क्या हो गया है? छोड़ो छोड़ो उसे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या हो गया है? याह्या, इसमें कौन सी बड़ी बात है जो तुम ऐसा कर रहे हो? आजकल ये सब आम है, छोड़ो उसे, मर जाएगा। हाँ मर जाने दो, और बड़ी बात नहीं है तो क्या ये छोटी बात है? ये कोई छोटी बात भी नहीं है। ये बड़ी बात नहीं है तो कोई छोटी भी बात नहीं है। याह्या ने रुखसार का हाथ पकड़ा और गाड़ी में बिठा दिया और कहा, अब आवाज़ ना आए वरना नुकसान तुम्हारा ही होगा। अब जो बात होगी वो चाचू और बाबा के सामने होगी। याह्या ने इतने गुस्से में कहा कि रुखसार चुप सी हो गई। मामा, बाबा, चाचू नीचे आए। सब ने कहा, याह्या क्या हुआ है? याह्या क्यों चिल्ला रहे हो? बाबा, मेरी शादी की डेट फिक्स करें, वरना ये किसी और को हाँ कर देगी और मैं देखता रह जाऊंगा। इसे कोई और लेकर चला जाएगा और मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। बेटा बेटा खुल के बताओ। बाबा, मैं आपको बताती हूँ। पीछे से नूर बट की आवाज़ आई और कहा कि किसी दोस्त ने रुखसार को प्रपोज किया शादी के लिए, शादी की ऑफ़र की। इसी वक्त याह्या भाई भी वहाँ आ गए और उस लड़के को बहुत मारा। ये हुआ बाबा। बाबा, मुझे अभी के अभी जवाब चाहिए। आप मेरी शादी रुखसार से करवाएं, वरना मैं ये घर छोड़ के हमेशा के लिए चला जाऊंगा। फिर आप कभी भी मेरा मुंह नहीं देख सकोगे। उमर, बड़ा भाई होने के नाते तेरी बेटी का हाथ मांगता हूँ, अपने भाई की लाज रख ले। भाई जान, कैसी बात कर रहे हो? मुझे खुशी होगी कि मेरी बेटी आपके घर की बहू बनेगी। रुखसार के दिल में उस लड़के के लिए कुछ भी नहीं था। जो हुआ था वो एक हादसा था और कुछ नहीं। दादी ने कहा, जब याह्या और रुखसार की शादी हो रही है तो बेटा नूर और हादी से भी पूछ लो, इनको क्या करना है? कोई पसंद तो नहीं है ना शादी के लिए? कब करनी है शादी? ऐसा ना हो इनकी शादी के बाद वो भी बोले कि हमको भी करनी है शादी। दादी मजाक में बोल रही थी। हाँ बेटा हादी, तुमको कोई पसंद है लड़की तो हमें बता दो। तुम्हारी कोई दोस्त है जिससे तुमको शादी करनी हो, या कहीं दिल हो तुम्हारा
ہادی نے جوابی کہا، نہیں ایسی تو کوئی دوست نہیں ہے، اور نہ ہی میرا کسی لڑکی میں دل ہے جس سے مجھے شادی کرنی ہے، اور نہ ہی مجھے کوئی دوست پسند ہے جس سے میں شادی کروں۔ اچھا، قمر صاحب نے کہا کہ نور کے لیے میرے دوست کے بیٹے کو میں نے پسند کیا ہے۔ اچھا لڑکا ہے، خاندانی ہے اور خود کا بزنس بھی ہے۔ کیا بولتے ہو آپ سب، بات چلاؤں؟ عمر صاحب نے کہا، جی بھائی آپ بڑے ہیں، نور آپ کی بیٹی ہے، جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ تو ہادی نے کہا، کیوں سب لڑکیاں گھر میں ہی آئی ہے تو نور کیوں باہر جائے گی؟ میں نور کو باہر نہیں جانے دوں گا اور نہ ہی نور کی شادی کسی اور سے ہوگی۔ نور بس میری ہے۔ دادی لو ایک اور پیار میں پاگل۔ سب گھر والے خوش ہیں، بہت خوش ہیں، سب کو سب کی منزل مل ہی جاتی ہے۔ آخر کار سب کو سب کی منزل مل ہی گئی۔ نکاح کا وقت قریب آیا۔ یحییٰ بٹ والد عمر رحمان، آپ کو رخسار بٹ والد عمر رحمان سے یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ دونوں نے قبول کہا۔ ہادی بٹ والد اسد رحمان، آپ کو نور بٹ والد عمر رحمان سے یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ دونوں جوڑوں نے ایک دوسرے کو قبول کہا اور یہ نکاح مکمل ہوا۔ شایان یحییٰ کے گلے لگا اور کہا، اب ہم تجھے دیں گے ہنی مون کا گفٹ۔ یحییٰ رخسار اور ہادی نور کو اپنے اپنے کمرے میں بھیج دیا۔ یحییٰ نے رخسار کو منہ دکھائی دی اور کہا، سوری اس دن کے لیے، تم کو نہیں پتا، لیکن میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ اس دن جو بھی ہوا اس سب کے لیے میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ رخسار نے جوابی کہا، چلو کوئی بات نہیں، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھا اور زندگی کی شروعات کی ایک محبت بھری رات سے۔ ہادی نے نور سے کہا کہ میں آپ کو پہلے تو پسند نہیں کرتا، لیکن میں بہت خوش ہوں کہ میری شادی آپ سے ہو گئی ہے، میری کزن سے ہوئی ہے جو اتنی اچھی ہے، جس کی باتوں میں نور ہی نور ہے۔ نور نے شرارت بھرے لہجے میں کہا، اچھا تو ہادی بٹ کو پیاری باتیں بھی کرنا آتی ہے؟ نہیں میرا بچہ، صرف پیاری باتیں ہی نہیں، اچھا خاصا پیار بھی کر لوں گا، بس آپ اجازت تو دیں، آنکھ مار کر کہا اور لائٹ آف کر دی۔